اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ قرآن پاک کے 11ویں پارے کی کچھ آیات کا ترجمہ سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 108 ہے، جس میں مسجد زرار جو بنائی تھی کافروں نے، منافقوں نے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ پہلے نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کے ذریعے انہیں منع فرما دیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے گا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ آگے آیت نمبر 128 کا ترجمہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند، پریشان ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان بے شک۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اس بارے میں ہے کہ جب ہمیں مصیبت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کتنا ناشکر ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر بھول جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام۔ آیت نمبر 34 میں دنیا کی مثال، مطلب دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی زیادہ ہو کر نکلیں، جو کچھ آدمی اور چپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، گویا کل تھی ہی نہیں۔ ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا سب کچھ بنے، ہم ویل سیٹل ہو گئے ہیں، تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور جو جنت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 26 میں جنت اور دوزخ والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے دوزخ والوں کے، اور جنت والوں کے چمک رہے ہوں گے، گورے ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانے کے لیے کہ بھی کافر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین ہو گئے تھے، تو انہیں وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے پرانے پچھلے انبیاء جو ان سے پہلے گزرے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان کے واقعے سنائے ہیں کہ وہ تو اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے، لوگ پھر بھی اتنے کم ایمان لائے تھے، تو آپ پریشان نہ ہوئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 71 میں، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر ناگوار گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ الجھن و پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ آیت نمبر 88 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی تو انہوں نے دعا کری، فرعون کے لیے بد دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ نے عرض کی، اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے،
اے رب ہماری اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ لو۔ آکے ان کی دعا قبول ہوگی تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب پانی بالکل ان کے اوپر آ گیا پھر انہوں نے ایمان قبول کیا تو اس ٹائم ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، کیونکہ وہ حد سے ہی گزر گئے تھے، مطلب پورا عذاب آ چکا تھا پھر انہوں نے توبہ کی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے جب نشانیاں ظاہر ہوئی کہ عذاب آنے والا ہے، انہوں نے پہلے اسی دن توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ بے شک اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی حوالے سے آیت نمبر آگے ترجمہ میں اسی والے سے 99 آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا پردہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں اقوال یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچا کرتے چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جزاک اللہ۔